أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیانات میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ توحید اور سنت کے ساتھ وفاداری اور تسلب کا ذکر کیا تھا. اور یہ بات ایک واضح حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کی توحید کی تائید کرتا ہے تو اس پر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اللہ تعالی کی نصرت اور رحمت وہ تائید توحید پر نازل ہوتی ہے. انسان جتنے عمل بھی کر لے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، لیکن ایک لمحہ مسئلہ حق اور مسئلہ توحید کی تائید پر اللہ رب العزت کی جتنی رحمت متوجہ ہوتی ہے، سالہ سال کی عبادتیں بھی ان لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن و سنت کی یہی شہادت ہے. اور ہمیشہ اللہ رب العزت کا قانون رہا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ. جو آدمی توحید کی تائید میں مخلص بن جاتا ہے تو کان اللہ لہ، اللہ سالم اسی کا بن جاتا ہے. اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی تائید ہمیشہ اسی آدمی کے ساتھ ہوتی ہے. بس اتنی بات ہے، انسان ہونے کے ناطے کمزوریاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں. انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں،
اس کے بعد امت کا کوئی فرد بھی ہے وہ اس کیفیت پہ تو نہیں بن سکتا کہ 100% ہر طرح وہ کامل ہو، چاہے جتنی بھی کوشش کر لے. لیکن اگر توحید کا سچا وفاداری اور تائید توحید کا جذبہ اس میں صحیح معنوں میں موجود ہے تو اللہ رب العزت اس توحید کی برکت کی وجہ سے اس کی کمیاں کوتاہیاں وہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کا کاملین کی فہرست میں نام درج کرتے ہیں. گناہ بھی مٹ جاتی ہیں، عیب بھی چھپ جاتی ہیں، اس کی غلطیاں کوتاہیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں. لیکن نکتہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کی تائید ہو. اور پھر جب کوئی آدمی چاہے ایک لمحہ کے لیے بھی مخلص بن کر مسئلہ توحید کی تائید کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر توحید کے خزانوں کو کھول دیتی ہے، توحید کی برکات کو کھول دیتی ہے اور اپنی رضا کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیتی ہے. قرآن کریم میں اس کی کئی مثالیں اللہ نے ذکر کی. سورہ یاسین اس میں اسی تائید للتوحید اسی عنوان پہ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین یہ ہے قلب القرآن، قرآن کا دل. قلب القرآن کا معنی قرآن کا دل. یہ قرآن کا دل کیوں ہے؟ سورہ یاسین اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے، بالخصوص اہل بدعت کو صحیح یاد ہے، کیونکہ انہوں نے سورہ یاسین کے ختم پڑھنے ہوتی ہیں اور ختم پہ حلوے، چاول اور بڑے خوراکیں، کھانا پینا. تو ختم یاسین ہے جی، ختم یاسین. پھر کوئی آدمی مرنے لگے تو آپ کے مولویوں نے بھی بتایا کہ سورہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی مرے. یعنی عوام میں یہ مشہور کیا کہ یہ بندے مارنے والی صورت ہے کہ یہ سورہ یاسین پڑھو گے جلدی مر جائے گا. اس لیے نہیں میرا بھائی، سورہ یاسین ہے قرآن کا دل. کیوں؟ قرآن مقدس میں شرک کی جتنی قسمیں تھی ہر صورت کو تقسیم کیا کہ کسی نہ کسی رنگ میں قرآن مقدس کی ہر صورت کا ایک رنگ ہے کہ شرک کی خاص قسم کو اٹھا رہی ہے، رد کر رہی ہے. اور شرک کئی قسم کا تھا، آج بھی ہے. اور مثلا ایک شرک یہ تھا کہ ہم جب بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو یہ نام بڑا بابرکت ہے، اس سے ہمارے جان مال میں برکتیں آتی ہیں. جب ہم غیر اللہ کے وظیفے پڑھتے ہیں تو غیر اللہ کے نام کے وظیفوں کی وجہ سے ہماری دکان میں برکت آتی ہے، ہمارے مال میں برکت آتی ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو دکانوں پہ جا کے دیکھو، وہاں اصحاب کہف کے نام لکھی ہوتی ہیں اور کئی قسم کے نام. عقیدہ کیا ہے کہ ان ناموں سے برکت حاصل ہوگی، دکان چلے گی، مال چلے گا، گھر چلے گا. تو
اللہ رب العزت نے اس کے لیے قرآن مقدس کا ایک مستقل مضمون ذکر کیا، کئی صورتیں ذکر کی جن کا دعویٰ یہ ہے کہ البرکۃ من اللہ، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی برکت دے نہیں سکتا، سب کے سب برکات کے محتاج ہیں۔ مبارک یہ صرف اللہ ہے، مبارک کئی بن سکتی ہے، لیکن برکتیں دینے والا اور برکات دہندہ یہ صرف رب العالمین ہے۔ اس پر قرآن مقدس نے مستقل مضمون ذکر کیا۔ پھر ایک شرک یہ تھا کہ اللہ نے ان بزرگوں کو طاقتیں دے دی ہیں، یہ جب توجہ فرمائیں تو کام ہو جاتا ہے، پیر صاحب توجہ فرمائیں کام ہو جاتا ہے، بزرگ توجہ فرمائے کام ہو جاتا ہے، اور یہ اگر مراقبہ میں آنکھیں بند کریں تو 14 طبق ان پہ روشن ہو جاتے ہیں اور اپنے مریدوں کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے مستقل صورتیں نازل کی جنہوں نے شرک کے اس خطرناک دروازے کو بند کیا، اور قرآن مقدس نے سبق دیا کہ اے کائنات والو، کسی کی توجہ کچھ نہیں کر سکتی، ہوتا تب ہے جب اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی کی توجہ سے کام نہیں بنتا، کسی کے تصرف سے کام نہیں بنتا، کسی کو اللہ نے طاقتیں اور اختیارات عطا نہیں کیے کہ وہ اپنی مرضی سے کائنات کے کاموں کو سر انجام دے، نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض، سارا راج اور بادشاہی یہ صرف رب العالمین کی ہے، اور اس کائنات کے اندر وہ رب ہی ہے۔ یتنزل الامر بینہن وإلیہ یرجع الامر کلہ، اسی کی طرف یرجع الامر کلہ، سارے کام اسی کی طرف جاتے ہیں اور اسی کی طرف سے آتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں ایک رتی جتنا اختیار بھی اس نے نہیں دیا۔ بادشاہ اکیلا وہ ہے، متصرف اکیلا وہ ہے، مرضی کا مالک اکیلا وہ ہے، طاقتوں والا اکیلا وہ ہے، کرنیاں بھرنیاں والا اکیلا وہ ہے، قسمتوں کے فیصلے کرنے والا اکیلا وہ ہے، داتا، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، یہ صرف اکیلا رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ قرآن نے بہت ساری صورتوں میں اس مضمون کو ذکر کیا۔ پھر ایک شرک یہ تھا کہ ہمارے بزرگ یہ کم از کم اپنے متعلقین کے احوال کو جانتے تو ہیں، ان کی نگرانی کرتے تو ہیں، اپنے علاقوں اور اپنے قریب کی نگریاں، ان کو حالات سے واقفیت تو ہے، حاضر ناظر تو ہیں، غیب دان تو ہیں۔ 50 سورت قرآن مقدس کی اس مضمون پہ آئی کہ غیب جاننے والا سوا اللہ کے اور کوئی نہیں، حالات کو جاننے والا رب العالمین کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہ اس طرح مختلف شرک کی قسمیں تھی۔ ایک اور قسم بھی سن لو، شرک کی ایک قسم اور بھی تھی، توجہ ہے میری طرف؟ اس کا نام ہے شرک فی الحکم، شرک فی الحاکمیت، شرک فی الحکم، شرک فی الطاعات، کہ حکومت کس کی ہے، نظام کس کا ہے، حکم کس کا چلے گا، چاہے حکم تکوینی ہو، تکوینی کا معنی امور کائنات کے متعلق، سورج پر حکم، چاند پر حکم، رات پر حکم،
جن پر حکم یہ امور تکوینیہ ہے. ایمان سے بتاؤ کسی کا حکم چل سکتا ہے؟ چاند پر، سورج پر، رات پر، موسموں پر، یہ کس کا حکم چلتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ امر تکوینی. سارے بولو کیا ہے؟ امر تکوینی. یہ تکوینی حکم، اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور یاد رکھ لو اسی طرح حکم تشریعی، حکم شرعی، تشریع حکم، یہ بھی صرف ان الحکم الا للہ، یہ بھی صرف رب العالمین کا حکم چل سکتا ہے. حاکم حقیقی اور حکم حقیقی یہ صرف اللہ رب العزت کا حکم چل سکتا ہے، جس نے کائنات بنائی. نظام بھی اسی کا چلے گا. جس نے انسانیت کو پیدا کیا، اس پر اقتدار، اس پر حکومت بھی اسی رب العالمین کی ہوگی. اور وہ جس چیز کو حلال کہے گا اس کو حلال ماننا ہوگا، جس چیز کو وہ حرام کہے گا اس کو حرام ماننا ہوگا، جس چیز کے کرنے کا وہ حکم دے گا اس کو بجا لانا ہوگا، جس چیز سے روکے گا اس سے رکنا ہوگا. یہ دوسرا حکم ہے. اس حکم کا نام حکم تشریعی، امور تشریعیہ. اس میں بھی حکم دینے میں وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کا نام آسان لفظوں میں دستور زندگی ہے، نظام حیات ہے، قانون زندگی ہے اور نظم و انسلام ہے. کیا معنی؟ اس کائنات یہ دھرتی اللہ کی، مخلوق اللہ کی، تو اللہ کی مخلوق پر قانون بھی چلے گا تو صرف اللہ کا. کیا خیال ہے آپ کا؟ مخلوق اللہ کی اور قانون مخلوق کا، یا قانون کس کا؟ اس لیے یاد رکھو یہ بھی توحید کا دل ہے کہ لا حاکم الا اللہ. جس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑے عجیب رنگ میں بیان کیا. فرمایا لا تشریع ولا تحریر ولا تحلیل ولا تحریم الا للہ، کہ شریعت کا مقرر کرنا، حلال و حرام کے احکام، جائز ناجائز کے احکام، ان کا مقرر کرنا، ان کا تقرر کرنا اور نظام حیات کا متعین کرنا، قانون زندگی کا متعین کرنا کہ انسانوں پر زندگی گزارنا کیسے ہوگا، ان پہ کس قسم کا نظام ہوگا، کس قسم کے قوانین ہوں گے، کس قسم کا دستور حیات ہوگا. یہ بھی ہے للہ، یہ صرف رب العالمین کا حق ہے. مخلوق پر حکومت کرنا مخلوق کا حق نہیں، مخلوق پر حکومت کرنا یہ خالق کا حق ہے. ہاں انسان نمائندہ ہے. پہلا انسان آیا تو پہلا حکم آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. پہلا انسان حضرت آدم. ساتھ حکم آیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ. کیا معنی؟ میرے احکام کو نافذ کرنے والا، میرے احکام کا نائب جو اس زمین پر میرے احکام کو نفاذ دے گا وہ پہلا انسان ہے. اور انسانیت کی ابتدا ہی خلافت سے. اس کے بعد انبیاء آئے، ہر پیغمبر نے دعوت یہی دی کہ لوگوں
زمین اللہ کی ہے تو قانون بھی رب کا ہوگا. اللہ کی زمین پر کسی دوسرے مقنن کا قانون نہیں چلے گا. تو ہر پیغمبر ایک نظام کی دعوت لے کے آیا, ایک قانون کی دعوت لے کے آیا. ورنہ اگر نظام سے نہ ٹکراتا تو انبیاء کا کوئی بھی مخالف نہ ہوتا. انبیاء نے نظام پیش کیا, قانون پیش کیا, اور اللہ نے سب انبیاء کو دعوت دی. حضرت نوح سے لے کر امام الانبیاء تک سب کو حکم ہوا ان اقیم الدین. تم نے صرف دین بیان نہیں کرنا, ان اقیم الدین, اس توحید کو قائم کرنا ہے. اقیم الدین, دین توحید ہے, نظام توحید ہے. لیکن انبیاء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اقیم الدین, کہ تم نے اس توحید کو کائنات پہ قائم کر کے کرنا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے. ہر نبی کی یہی دعوت رہی اور یہی وجہ ہے. فرمایا کتنے انبیاء آئے, سب کی دعوت کا پہلا نقطہ تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اے لوگو, اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ طاغوت ہر وہ نظم ہے جو اللہ کے نظم سے ٹکرائے, ہر وہ استحصالی نظام جو قانون رب العالمین سے ٹکراتا ہے, چاہے وہ انسانیت کی شکل میں موجود ہے, یا جنات کی شکل میں موجود ہے, چاہے وہ لیڈروں کی شکل میں موجود ہے, یا کسی اور ازم کی شکل میں موجود ہے. جو رب العالمین کے نظام سے ٹکرانے والا قانون, ٹکرانے والا نظام, وہ نظام طاغوت ہے. اور پیغمبر کی دعوت یہ رہی ان اعبدوا اللہ, عبادت صرف رب کی ہے. واجتنبوا الطاغوت, طاغوت سے بچ جاؤ. اور قرآن مقدس میں سب سے بڑی توحید پر مشتمل جو آیات ہے ان کا نام ہے آیت الکرسی. کیا نام ہے؟ آیت الکرسی. پورا قرآن پڑھ لو. آیت الکرسی مضمون ذہن میں رہے. سورہ یاسین قرآن کا دل کیوں ہے, میں ادھر آ رہا ہوں. یہ راستے میں تھوڑا سا سفر لمبا ہو گیا. آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. سب کو یاد ہوگی, ذرا پڑھتے ہو. خالص توحید, اللہ لا الہ الا ہو, توحید. اسی کے اختتام پر کیا کہا؟ فرمایا فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ. مَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ, سب سے پہلے ہے کفر بالطاغوت. لا الہ الا اللہ کا معنی جس طرح یہ معنی ہے کہ رب کے سوا حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, پکار سننے والا کوئی نہیں, اسی طرح لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ رب کے نظام کے علاوہ کوئی نظام قابل عمل نہیں, رب کے قانون کے مقابل کوئی قانون نہیں, رب کے حکم کے مقابل کسی کا حکم نہیں, رب کی حاکمیت کے مقابل کسی کی حاکمیت نہیں. یہ بھی لا الہ الا اللہ کا مضمون ہے. اور اسی کو بیان کیا میں یکفر بالطاغوت, پہلے طاغوت کا انکار کر وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ. اب آئے گا ایمان باللہ. ایمان باللہ, ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دعویٰ یہ ہے دنیا کے ہر نظام سے دنیا تباہ ہوگی, صرف ایک نظام ایسا ہے
جو اس انسان کی کامیابی کے لیے ہے، اور وہ نظام محمدی ہے، وہ قانون محمدی ہے۔ اس نظام کا نصاب انگلش کی لائبریریوں میں نہیں ملے گا، اس نظام کا نصاب امریکہ، یورپ، برطانیہ سے نہیں آئے گا، اس نظام کا نصاب کوٹ پتلون سے نہیں آئے گا، اس نظام کا نصاب 30 پاروں میں قرآن مقدس کی صورت میں محفوظ ہے۔ اس لیے اس کائنات کا نظم وہ قرآن مقدس سے بڑھ کر کسی مذہب کے پاس، کسی دین کے پاس کوئی بہتر نظام نہیں۔ سب سے اعلیٰ نظام، سب سے افضل نظام وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا نظام ہے، اور وہ نظام کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان اس چیز کو سمجھے۔ میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی عرض کی تھی کہ یہ جو تمہاری فکر بنا دی گئی پورے کا پورا دین استنجا، مسواک اور مسجد کی حد تک نہیں، پورا کا پورا دین تب آئے گا جب عالم اسلام میں عدالتیں اسلامی ہوں گی، عدل و انصاف کا نظام ہوگا۔ پورے کا پورا دین تب آئے گا جب عالم اسلام، صرف ایک ملک کی بات نہیں، امت مسلمہ کی بات، جب عالم اسلام کا عدلی نظام حکومت، حکمرانی کا نظام یہ بن جائے گا کہ انسان خلیفہ بنے گا اور حکومت رب العالمین کے احکام کا نفاذ ہوگا امت مسلمہ کے لیے، وہ دن ہوگا جو اصل مسلمان بننے کا دن ہے اور اصل اسلام کا تقاضا ہے۔ اور جب تک امت اس فکر میں نہیں پڑتی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظام محمدی ہے، ہماری تہذیب محمدی ہے، ہمارا قانون محمدی ہے، ہمارا نظم اور دستور محمدی ہے، اور وہ کتاب و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ ہمیں قانون بنانے نہیں پڑتے، ہمیں یہ قانون رب العالمین کی طرف سے ملا۔ ہماری سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ قانون اس زمین پہ نافذ ہو جائے۔ کوشش کریں گے کہ نہیں؟ وقت کا سب سے بڑا تقاضا اقامت الدین ہے۔ 700 مقام پہ نماز کا ذکر ہے، لیکن علماء سے پوچھے کس رنگ میں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنے کی بات نہیں، اقامت کی بات ہے۔ اقیموا الصلاۃ، اس نماز کو قائم کرنا ہے۔ اقامت، سب سے پہلا رکن بھی اقامت، ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرنا ہے۔ تو دین کی اقامت یہ ہے کہ جو قانون 30 پاروں میں موجود ہے وہ قانون ہماری عدالتوں میں ہو۔ جو قانون 30 پاروں میں موجود ہے یہ تمام عالم اسلامی ممالک کا یہ قانون بن جائے، حکمران اس کے تابع ہوں، ملٹری اس کے تابع ہو، اور یہ اللہ کا قانون یہ پوری کائنات میں نافذ ہو۔ اور یہی مقصد تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ اللہ نے فرمایا میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا اس لیے ہے، ایسی ہدایت دے کے بھیجا، میرا نور دے کے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پہ
یہ دین غالب ہو جائے، باقی سب مغلوب ہو جائیں، سارے نظام نیچے چلے جائیں اور نظام محمدی سب پہ مستولا اور غالب ہو جائے۔ اس چیز کی فکر کرنی ہے۔ او واپس آ جاؤ، قرآن نے شرک کو بھی اٹھایا، اور کیسے لفظوں میں؟ سبحان اللہ۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، ذرا غور کر لیں، کیسے لفظوں میں؟ ختم نبوت کا منکر کافر ہے یا مسلمان ہے؟ کافر۔ دھیرے دھیرے بول رہے ہیں، کافر۔ کیوں کافر ہے؟ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کا منکر۔ یہ فتویٰ استنباطی ہے، اے نقطہ در سمجھنا ہے، اور خصوصاً جہاں تک میری آواز پہنچے علماء کرام، آپ کے لیے خدا کا واسطہ اس کو سمجھے۔ ختم نبوت کا منکر کافر، اس میں کوئی کسی مسلمان کو تردد نہیں، اور ہمارے قانون کو بھی تردد نہیں ہے۔ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا ایک آیت کا منکر ہے وہ کیا بنتا ہے؟ کافر۔ کیا پرچے ہم پہ ہوتے ہیں، فتوے آپ لگاتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جو قرآن کی ایک آیت کا منکر وہ مسلمان ہے یا کافر؟ یہی ہمارا جرم ہے، اور یہی جرم ہمارے لیے لذت ہے۔ قرآن کے منکر کو ہم مسلمان سمجھ سکتے نہیں۔ بے شک۔ یہ ہتھکڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ بیڑیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہتھکڑیاں ہاتھوں کو لگ سکتی ہیں، بیڑیاں پاؤں کو لگ سکتی ہیں، اس دل پہ کون سا تصرف کرو گے؟ اس دل کو کیسے پابند کرو گے؟ ایمان والے دل کو پابند کرنا یہ نہ کسی حکومت کے بس میں ہے، نہ کسی بدعتی کے بس میں۔ نعرے نہیں لگائیں، نعرہ ایک ہی لگائیں گے، نعرہ تکبیر، جہاں اس کا موقع ہو۔ ابھی توجہ ہے؟ لیکن یہ جو شرک فی الحاکمیت کا مسئلہ ہے، باقی فتوے استنباطی، ختم نبوت جیسا عام مسئلہ، اس پہ بھی فتویٰ استنباطی آ رہا ہے کہ چونکہ قرآن کا منکر ہے اس لیے کافر ہے۔ لیکن جو مسئلہ ہے اللہ کی توحید فی الحکم والا، جہاں پر مسئلہ بھی منسوس ہے، یہاں پر فتویٰ بھی منسوس ہے، فتویٰ بھی منسوس ہے۔ اس لیے فرمایا ان اطعتموہم انکم لمشرکون، انکم لمشرکون۔ اگر اللہ کے قانون کے مقابل دوسرا قانون مانا، رب کے نظام کے مقابل دوسرے نظام کو مانا، رب کے دستور کے مقابل دوسرے دستور کو مانا، دین اسلام کے مقابل کوئی دوسرے دین کو مانا، تو رب العالمین نے فرمایا انکم لمشرکون، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم کہ تم پکے مشرک ہو۔ یہ فتویٰ بھی منسوس ہے، مسئلہ بھی منسوس، فتویٰ بھی منسوس، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم تھی، قرآن نے اس کو اٹھایا۔ اب آؤ، شرک کی ایک قسم یہ تھی بزدل مشرکوں کا شرک، بزدل مشرک، وہ کہتے چلو کر بھی نہیں سکتے، حاجت روا بھی نہیں، مشکل کشا بھی نہیں، کرنیاں بھرنیاں والے بھی نہیں، لیکن وسیلہ تو ہے نا۔
ہم انہیں الہ نہیں سمجھتے، مشکل کشا نہیں سمجھتے، حاجت روا نہیں سمجھتے، لیکن یہ جب بات کریں تو اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے۔ جو ہے نا، اللہ ان کی موڑتا، یہ ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہے، یہ کروا دیتی ہیں۔ ان کی قبر پہ جا کے کہو یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ادعو لنا، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیں، ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارا کام نہیں چلتا، ہمارا کاروبار ٹھپ ہے، اے اللہ کے ولی میں تیری قبر پہ آیا اور تو اتنی سفارش کا کر، اور اللہ کے دربار میں میں یہ نہیں سمجھتا کہ تو کرنی بھرنی والا ہے یا تو مشکل کشا حاجت روا ہے، نہیں، لیکن اتنا میرا عقیدہ ہے جب تو سفارش کرے نا اللہ تیری موڑتا نہیں۔ اس کو پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے لوअر کلاس کے مشرک۔ کون سی کلاس کے؟ کہتے ہیں مشرک دو، ایک اپر کلاس کے مشرک، ایک لوअر کلاس کے مشرک۔ اپر کلاس کا مشرک کہتا ہے کرنیاں بھرنیاں والے، اللہ نے ان کو طاقتیں دی یہ کام کر دیتے ہیں، اور جو لوअر کلاس کے ڈرپوک بزدل مشرک وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہماری سن کے آگے پہنچا دیتی، ہماری عرضیاں اس دربار میں پہنچا دیتی ہیں۔ تو سورہ یاسین میں شرک کی اس قسم کو اکھیڑا ہے، فرمایا نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتی، نہ پہنچاتے ہیں نہ پہنچوا سکتی، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ ہماری عرضیاں وہاں پہنچا دیتی ہیں اور ہمارے لیے کام کروا دیتے ہیں، شرک کی اس قسم کو سورہ یاسین میں اللہ نے رد کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام رکھا قلب القرآن، قرآن کا دل۔ جس کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا نا کہ یہ سفارشیں بھی کر سکتے نہیں، کروا بھی نہیں سکتے، اب وہ آئے گا مسئلہ توحید کی پٹڑی پر۔ سبحان اللہ۔ تین نبی، او اپنے مضمون پہ آ جاؤ، توحید کی تائید کر، توحید کی کیا کر؟ تائید کر۔ تین نبی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، تین نبی، ایک طرف تین ہے اور مقابلے میں سارا تین ہے، تین سمجھتے ہو؟ ایک طرف تین ہے، مقابلے میں سارا تین ہے، پورا شہر ہے، پوری بستی مقابلے میں ہے۔ نبی دعوت دیتے ہیں اور نبیوں کی دعوت یہی رہی، کیا لوگوں اس کے سوا نہ کوئی کر سکتا ہے نہ اس سے کوئی کروا سکتا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، پورے شہر کے ساتھ ٹکر ہے، بندے تین ہیں۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ توحید والوں کے دل بھی بڑے ہونے چاہیے، یہی تو مسئلہ ہے۔ اللہ نے عورتوں کو نبوت نہیں دی، پورا قرآن پڑھ لو، ما ارسلنا قبلک الا رجالا، جنانو نبوت ملی ہے، توجہ ہے میری طرف، کس نو ملی؟ جنے، مرد، کیونکہ یہ عورتوں کا کام ہی نہیں ہے، اس کے لیے وہ اتنا بڑا دل چاہیے، دل آدمی کا توحید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ نہیں بیان کر سکتا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں
توحید اگر سچی توحید آ جائے تو ڈر دل سے ویسے بھی نکل جاتا ہے۔ سینے میں توحید دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، توحید اور مخلوق کا ڈر، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ رجالہ کام ہی مردوں کا ہے، اس لیے توحید کی راہ میں چل بھی وہ سکتے ہیں جو مرد سینے کے بالوں والے، اور جو کن نساء یا ان نساء ہیں وہ تجارت تو کر سکتے ہیں توحید کے نام پہ، میٹھی میٹھی تقریریں تو کر سکتے ہیں، عوام کو تو برخلا سکتے ہیں، لیکن پیغمبری مشن کو بیان کرنا یہ مردوں کا کام ہے۔ جس طرح نبی مرد ہوتا ہے، نبی کا سچا وارث بھی مرد ہوا کرتا ہے۔ اس لیے وہاں پر بھی العلماء، حالانکہ ہیں العالمات بھی، لیکن ذکر العلماء کی جائے، معلوم ہوتا ہے کہ اندر کچھ نہ کچھ راز ہے۔ تین پیغمبر ایک طرف، پوری بستی ایک طرف، ایک پیغمبر مسئلہ بیان کرتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ سارے مشرک جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بھئی یہ جو تین آئے ان کو مارنا چاہیے، ان کو ختم کر دو، مار دو۔ مشرک کے پاس دلیل نہیں ہوتی، مشرک کے پاس حجت نہیں ہوتی، مشرک وہ جو کمزور کتے پہ حملہ کرو تو آگے سے دانت نکالتا ہے، مشرک کی بس یہی جرأت ہوتی ہے، یا پولیس مدد، یا تھانہ مدد، آپ بچانا، آپ بچا، بس یہی ان کی مدد ہوتی ہے۔ پیغمبر رات دن مسئلہ بیان کر رہی ہے۔ ایک آدمی اٹھا، سبحان اللہ، مفسرین لکھتے ہیں بوڑھا آدمی ہے، جوان بھی نہیں، اور اپنے کام پہ جا رہا ہے، زمیندار آدمی ہے، بعض نے لکھا کہ نجار ہے، نجار لکڑی کا کام کرنے والا، اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں زمیندار آدمی ہے، زمیندارے سے جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بستی میں کوئی رولا لانجا ہے، جھگڑا ہے، یہ سارے لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ اسے خیال آیا کہ او ہو، وہ تین آدمی آئے تھے جن کی دعوت تھی قولوا لا الہ الا اللہ، وہ تو تین آدمی آئے ہوئے ہیں اور یہ سارا شہر ان کے خلاف جمع ہو رہا ہے۔ بس اس کی غیرت جاگ پڑی، 80 سال کا گناہ گار آدمی، اس نے اپنا کام چھوڑ دیا اور بستی کے کنارے پہ جا رہا تھا۔ بستی کے کنارے پر جب نظریں پڑی تو وہ چلا ان تین نبیوں کی تائید کے لیے۔ آیا نا مسئلہ تائید توحید والا، تین نبیوں کی تائید کی طرف بھاگا، کام چھوڑ دیا۔ آج کا کوئی موبائل ہوتا تو کہتا ہو یار میرے تو فلانا کام بھی ہے، فلانا کام بھی ہے، لیکن اسے جب مسئلہ سمجھ آیا کہ یار بات تو ان والی ٹھیک ہے، دعوت تو اس کو پہنچی تھی، اب وقت آ گیا وفاداری کا، توڑا بستی سے۔ اور یہ کوئی عالم بھی نہیں، کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، کوئی چلے کاٹنے والا فقیر بھی نہیں، کوئی مراقبے اور ذکر بالجار کی مجلسیں جمانے والا فرادی پیر بھی نہیں، کوئی بدعات کے نام پہ لوگوں پر کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا اور مریدوں سے
اپنے سالانہ ٹیکس وصول کرنے والا یہ وہ بھی نہیں، عام زمیندار آدمی ہے اور ہے بھی بوڑھا، ہے بھی گناہگار، لیکن جب اس کے دل میں توحید کی تائید کی چمک کا جذبہ بیٹھا اور اس کے قدم اٹھے، میرے رب کو اتنا محبوب ہو گیا کہ اس کے چلنے کی کیفیت بھی قرآن نے ذکر کی ہے۔ نام نہیں لیا، ناموں سے کام نہیں، فرمایا جاء رجل جاء من اقصى المدینہ رجل، آیا بستی کے کنارے سے رجلن، سارے پڑھو رجلن، اے جنا لکھم کی تصویر، رجلن دا معنی جنا آیا، مرد آیا، الکامل پھر رجولیہ جس کو مرد کہا جاتا ہے وہ آیا۔ اب اس مرد کی باتیں بھی سنو، آج سارے مرد بنتے ہیں۔ جاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، دوڑتا ہوا آیا، ایسا بھی چلا، توحید کی تائید کا جذبہ یہ تھا، سب کو چھوڑ دیا، دوڑ کر آیا، میرے رب کو اس کا دوڑنا بھی پسند آیا۔ یسعی، یہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ ذرا آہستہ چلا یا بھاگا، فرمایا دوڑ کے آیا، اور وہ قدم کتنے پیارے ہوں گے جو اللہ کی توحید اور اللہ کے نبیوں کی تائید میں جو قدم اٹھ رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اور وہ قدم جو توحید کی خاطر اللہ کے راستے میں اٹھے، ان قدموں کی غبار کو اللہ جمع نہیں کرے گا۔ جو آدمی جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں دوڑا ہے اور اس کے قدموں سے غبار اٹھی ہے، اس غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ اٹھا ہے توحید کے لیے، تو یہ یسعی کوئی معمولی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ جو بڑے بڑے ائمہ کے استاد ہیں اور امام فی الحدیث ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، تو آپ ذرا جواب سننا۔ عبداللہ ابن مبارک ناراض ہوئے اور فرمایا اور تو نبی کے صحابہ کو کس کے ساتھ توڑ رہا ہے؟ معاویہ میرے پیغمبر کا صحابی ہے، اور سن لے معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوا اور وہ گھوڑا توحید کی تائید میں دوڑا ہے، اور اس گھوڑے کے نتنوں میں جو خاک اور گرد آلود پڑا ہے، لاکھوں عمر بن عبدالعزیز اس غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی تائید میں دوڑنے کی بڑی شان ہے۔ یہ دوڑا ہے، یسعی دوڑا ہے، اور آتے ہی اس نے دیکھا ادھر انبیاء کی دعوت، مقابلے جمہوریت، آج کل تو کہتے ہیں عوامی حکومت، ماشاءاللہ عوامی حکومت، مقابلے عوامی حکومت، ایک طرف نظام الہی کے دائی، ایک طرف نظام طاغوت کے دائی، ایک طرف حاکمیت الہی کا پرچار کرنے والے، ایک طرف استحصالی جاگیردارانہ نظام کی پوجا کرنے والے۔ اب یہ سامنے آیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کس طرف زیادہ ہیں۔ تم تو نہیں دیکھتے ہو کہ لوگ کس پارٹی کون سی بڑی ہے، نہیں دیکھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف سفید داڑھیوں والے بزرگ ہیں، چہرہ بڑا نورانی ہے، اور بڑے بڑے اکابرین کھڑے ہیں، سرداران شہر کھڑے ہیں، اور ایک طرف نوجوان ہیں، وہ کھڑے۔ نہیں دیکھا، اس نے یہ نہیں دیکھا
کہ حکومت کس طرف ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا طاقت کس طرف ہے۔ میں نے کہا جب توحید آتی ہے تو توحید دلیر کر دیتی ہے، توحید اور بزدلی جمع نہیں ہوتی۔ اس نے کسی کو نہیں دیکھا، سامنے آ کر کہتے ہیں قال یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتبعوا المرسلین، یہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کا مسئلہ حق ہے، اس کی تائید کرو، ان کی اتباع کرو۔ اور وہ کون تھے؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا۔ ترجمہ کرو، توجہ ہے میری طرف؟ یہ جب میں ترجمہ کرتا ہوں سارے خطیب مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کا ترجمہ نہ کیا کرو، یہ تربیت کے خلاف ہے، لیکن اب مجبوری ہے، قرآن ہے۔ مرسلین کی اتباع کرو، رسولوں کی اتباع کرو، اور پھر فرمایا اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی اتباع کرو جو تم سے فیس نہیں لیتے، ان کی اتباع کرو جو تم سے فیس نہیں لیتے، ان کی اتباع کرو۔ یہ مسئلہ تمہارے لیے سننا آسان ہے، یہ تقریر جب نیٹ پہ چڑھے گی تو پھر اور ایف آئی آر آئے گی۔ اس نے اس آیت کا بھی ترجمہ کیا، اور رسولوں کی دعوت فیس والی نہیں ہوتی، اور رسول کے وارثوں کی دعوت بھی فیس والی نہیں ہوتی۔ اور جو آدمی 14,000 15,000 20,000 مقرر کر کے لے، فتوے تو تم لگاتے رہو نا، وہ کبھی بھی مسئلہ توحید بیان نہیں کر سکتا۔ مسئلہ توحید، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے مسئلہ پیسہ والا ہے ہی نہیں۔ ایک آیت کے ترجمے میں کہتے ہیں یہ مسئلہ توحید یہ پیسوں والا مسئلہ نہیں، یہ ہار سنگار والا مسئلہ نہیں، یہ پپوٹیشن والا مسئلہ نہیں کہ سارا کچھ میک اپ شیک اپ کر کے اور الٹے سیدھے آکر شاکر کر کے، وجود بھی استری تے، چہرہ بھی استری تے، کپڑے بھی استری تے، اینکا بھی استری تے، سارا کچھ استری، اوپر برطانیہ امریکہ کے سینٹ کریمے لگا کے عوام کے سامنے نورانی چہرہ، 14 15 20 50 لاکھ 1.5 لاکھ فیس، 1 گھنٹے کی لطیفے سنا کر ہنسا کر اور ادھر ادھر کی گپیں سنا کر جانے والا وہ خطیب، وہ پیغمبر کا وارث نہیں ہے، وہ بروپیہ اور تاجر ہے۔ ہر نبی کی دعوت ہے لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم۔ با پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مقام پہ گئے، اس وقت ان لوگوں نے 200 روپیہ دیا شاہ صاحب کو۔ شاہ صاحب نے 150 روپیہ واپس کیا اور فرمایا کہ 50 روپیہ میرا کرایہ لگا ہے، باقی 150 روپیہ یہ آپ کا ہے، میں نہیں لیتا، وہ صرف میرا کرایہ لگا ہے۔ آج کل کوئی خطیب مل جائے گا؟ آج کل تو جناب میرے پاس پورا ریکارڈ ہے، 15,000 16,000 سے 1,000 کم دو تو خطیب پھول کرتے، اور جی میری گاڑی کوئی پانی پہ نہیں چلتی، ایک خطیب کہتے ہیں میری گاڑی موتر سے نہیں چلتی، پٹرول ہے، اس لیے آپ نے زیادتی کی ہے۔ آج خطیب کو راضی کرنا ہو سب سے، اور یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں خدا کے لیے بھولی قوم میں اس سے جتنی مرضی فیسیں لیتے رہو، لیکن مسئلہ تو بتاؤ،
مسئلہ بتاؤ. اور جب مسئلہ آتا ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ لہجہ بڑا سخت ہے، تشدد بہت ہے، سختی بڑی ہے، فلانا بڑی ہے. میں نے کہا اس لیے سختی ہے کہ فیسوں والی تقریر نہیں ہے، نبیوں والی تقریر ہے، انبیاء والا مشن ہے. تو خیر بہرحال اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اتباع کرو ان کی جو تم سے فیسیں نہیں مانگتے، اجرت نہیں مانگتے. آج تو جناب نکاح آپ نے پڑھایا نا 10,000 مولوی صاحب کو بھی دو. کس کہہ جی مولوی صاحب خوش ہوا ہے، پورے محلے میں خوشی مولوی کو بھی، محلے والا خوش نہیں ہوگا. یہ ملا ٹیکس ہے. آدمی مر گیا 40 دن مولوی صاحب کے گھر روٹی پہنچاؤ، نہیں تو مردے کی خیر نہیں. کپڑے کفن بھی مولوی صاحب لے آیا، اچھاڑ بھی لے آیا، اور کان میں اذان دینے کی الگ فیس ہے، اقامت کہنے کی الگ فیس ہے، شادی کی الگ فیس ہے، مردے کو غسل دینے کی الگ فیس ہے، مریدوں کے پاس چکر لگانے کی الگ فیس ہے، تقریروں پر الگ فیس ہے، بیانوں پر الگ فیس ہے، مولوی صاحب کی زیارت پر الگ فیس ہے. اور کئی ہمارے پاس آتے ہیں جی مسئلہ پوچھنا ہے، پیسے کتنے ہیں؟ ہم سے پوچھتے ہیں پیسے کتنے ہیں، اور پھر تمہیں انہوں نے ٹھگی کیا لگائی؟ نکاح پڑھنا ہے، اچھا پہلے 6 کلمے سنا، اور فی کلمہ 1,000 روپیہ، 6,000 تو پورا ہو گیا. آپ وہ بیچارے تم بھی ڈرتے ہو، تم نے کبھی دعائیں یاد نہیں کی، کلمے کہاں یاد ہوئے؟ کلمے تو تمہارے کسی MNO کو بھی یاد نہیں ہے، MPA کو بھی یاد نہیں. اب وہ بیچارہ شادی والا وہ بیٹھا ہوتا ہے بھئی 6 کلمے سنائیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب 12,000 روپیہ لے لے، 2,000 فی کلمہ، لیکن مجھے رسوا نہ کر. قوم بھی تو ایسی ہے، آگے وہ ہے اور تم ان پہ خوش ہو، کہتے ہیں یہ پیسے لیتے، اور ہمارے ساتھ ناراض ہو کہ یہ ٹیکس سے روکتے ہیں. اور خدا کے بندے آپ تو ہمیں سلام کرتے، ہمارا شکریہ ادا کرتے کہ ہم نے سارے ملا ٹیکس تم پہ بات کر دیے، لیکن ہم ٹیکس نہیں لیتے، تم ہمیں بدنام کرتے ہو. جو تمہیں ٹیکس مال بھی لیتے ہیں، ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کو تم رابر سمجھتے ہو، رہنما سمجھتے ہو. وہ آؤ کہتے ہیں مَلَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ تم سے ٹیکس بھی نہیں مانگتے، فیسیں بھی نہیں مانگتے، اور ہیں بھی مہتدون، پکے ہدایت پر. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ آیا وہ مرد، آیا وہ جٹ آدمی، زمیندار آدمی، اور جو پیغمبر بیان کر رہے تھے وہی مسئلہ اس نے لیا، اور صاحب کہتا ہے مالیا لا اعبد الذی فطرنی فالیہ ترجعون. اور یار میرا دماغ خراب ہو گیا، مالیا کیا ہو گیا مجھ کو کہ میں صرف اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. فطرنی، کیوں نہ میں اس کو پکاروں، اور جس نے میری یہ مشینری بنائی، جس نے میرا وجود بنایا. فَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے. یہ تمہید رکھی. ہم ذرا خیال کرنا، سخت لے جا رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے. جو ملا کی زبان میں کہتے ہیں أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. کیا میں ان کو حاجت روا مانوں، مشکل کشا مانوں رب کے سوا، کہ اگر میرا رب مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش کچھ جتنا بھی مجھے بچا نہیں سکتی. یہ میرا رب مجھے پکڑنا چاہے وہ مجھے چھڑا نہیں سکتے. تم تو کہتے ہو کرنی بھرنی والے کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں. لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے. یہ مسئلہ تھا قلب القرآن. یہ قرآن کا دل ہے، نہ کر سکتے ہیں نہ سارے بولو، نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے. یہاں رکا نہیں،
تمہیں لوگ کہتے ہیں مسئلہ بیان کرو، فتویٰ نہ لگا، فتویٰ نہ لگا، سوفوڑ بن جاؤ۔ آؤ ذرا آؤ، اللہ کا ولی کیا کہتا ہے کہ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں رب کے سوا کسی کو استشفاء کے لیے پکاروں، سفارشی سمجھ کے پکاروں، کسی قبر پہ جا کے، کسی صورت پہ جا کے یہ عقیدہ رکھوں کہ ہاں اولائے شفاؤنا عند اللہ، کہ یہ میری کام کروا دیتے ہیں، اگر اتنا بھی عقیدہ رکھوں، پھر جیسے تم پکے کافر ہو میں بھی کافر بن جاؤں گا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، جو تمہارا عقیدہ ہے خالص کفر ہے، اگر میں پکاروں تو میں بھی کیا بن جاؤں گا؟ اذا لفی ضلال مبین۔ آگے ذرا سننا، قوم کے تیور بدلے، انہوں نے آنکھیں دکھانا شروع کی، اور مشرک کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے، اس نے جب اس کی آنکھیں دیکھی، تیور دیکھے، اور زیادہ دلیر ہو گیا۔ مشرک کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ توحید والے کے دل میں ایمان اور جوش مارتا ہے۔ کسی توحیدی کو چھیڑو نا تو زیادت ہو بھی ایمان، اس کے ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ مشرک سمجھتا ہے کہ میں دبا لوں گا، روب ڈال لوں گا، ایف آئی آر کٹا لوں گا، پرچے کٹا لوں گا، جیلیں آ جائیں گی، ہتھکڑیاں آ جائیں گی، اور سن لو مشرکو سن لو، ہتھکڑیوں سے ایمان اور بڑھ جاتا ہے، جیلوں سے ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، اور ان پرچوں سے ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ جو سینے کی بات ہے نا، وہ توحید والے کو چس آتی تب ہے جب تم چھیڑ خانی کرتے ہو، اصل مزہ تو تب آتا ہے۔ توجہ ہے؟ آؤ، اس نے جب دیکھے ان کے تیور، تقیہ نہیں کیا، تقیہ توحید جمع نہیں ہو سکتے، تقیہ وہ کرتا ہے جو گھوڑے سے ڈرتا ہو، تقیہ وہ کرتا ہے جو گدھے کو الہ سمجھتا ہو۔ اس نے تقیہ نہیں کیا، کہتا کیا ہے؟ قالا، کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ سنو مشرکو، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آمنت بربکم، میرا رب وحدہ لا شریک ہے، سننے والا بھی اکیلا رب ہے، کرنے والا بھی اکیلا رب ہے، رب کے سوا ما فوق الاسباب، سنتا بھی کوئی نہیں، جانتا بھی کوئی نہیں، حاجت روا بھی کوئی نہیں، مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حاکم اعلیٰ بھی کوئی نہیں، یہ سب صفتیں رب العالمین کی ہیں۔ اس لیے سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ سنو مشرکو، ڈنکے کی چوٹ پہ سن لو۔ سبحان اللہ۔ تربیت حاصل نہیں کی، زمینداری سے آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب کر دے۔ تائید کی توحید کی، اور اتنی تقریر میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ تقریر ختم ہو گئی، اتنی دیر تک اس نے تائید کی اور مسئلہ نبیوں والا بیان کیا۔ اب میں نے ایک جملہ کہا، وقت بھی اوپر ہو گیا، لیکن دو جملے سن لو۔ ایک وہ مقام بھی ہے کہ 1 منٹ پہلے کھلے کافر کھڑے نبی کے مقابلہ میں، حضرت موسیٰ کے، اور جب حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ کی طاقت نہیں، پیچھے طاقت کچھ اور ہے، سمجھ گئے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے پریشان بھی ہوئے، جب دیکھا نا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے، اب اندازہ کرے
سارا جہان ایک طرف اور دو آدمی ایک طرف۔ کتنے آدمی تھے؟ کتنے؟ صرف دو۔ ایک کا نام موسیٰ کلیم اللہ اور ایک کا نام حضرت ہارون۔ تم بھی گھبرایا نہ کرو، حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے کھڑے ہیں۔ اب کوئی اور ہوتا کہتا یار حکومت سامنے ہے اور فرعون کی حکومت، ساری پبلک سامنے ہے، کچھ نہ کچھ رسائی تو کر لیں، کچھ مسئلے میں ڈھیلا پن کر لیں، رلا ملا بڑھ گھٹ کر لیں، نہیں تو کھڑے ہیں۔ چہرے پہ مرجھاہٹ بھی آ گئی۔ کیوں آئی؟ اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ کو پسینہ بھی آ گیا۔ کیوں آیا؟ حضرت شیخ جہاں جملہ کہتے تھے، فرماتے اس لیے آیا کہ ڈور اپنے ہاتھ میں نہیں تھی، کسی اور کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت موسیٰ کو یقین تھا کہ یہ ڈنڈا سانپ بنے گا، لیکن معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ معجزہ کس کے اختیار میں ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تو کوئی مجبور کر سکتا نہیں۔ حضرت موسیٰ کے چہرے پہ گھبراہٹ آئی۔ ادھر یہ جادوگر دیکھ رہے ہیں کہ یار ہمارے مقابلے میں بندہ کھڑا ہے، اور اگر صاحب فن ہو، جادوگر ہو، تو وہ تو فن والے کے سامنے نہیں گھبراتا۔ اس کے چہرے پہ مرجھاہٹ آ گئی اور ساری رونق ایک دفعہ مدم پڑنے لگی۔ اوپر سے جب حکم آیا نا، لا تخف انک انت الاعلی، میرا پیغمبر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، انک انت الاعلی، تو ہی غالب آئے گا، الکے اس ڈنڈے کو ذرا ڈال دے۔ جب اوپر تار ملی تو موسیٰ پیغمبر کا چہرہ چمک گیا۔ جادوگروں کی نظر تھی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ کہ یہ ابھی گھبراہٹ آئی، اور یکدم چودھویں کے چاند کی طرح چمکا چہرہ۔ معلوم ہوتا ہے پیچھے کوئی ڈور اور ہے، پیچھے کوئی طاقت اور ہے۔ پھر جب ڈنڈا بھی گرا نہیں تھا، اذا ہوا تلقف، ابھی نیچے نہیں گرا تھا، زمین پہ گرا بعد میں، اور اس نے ایک گھونٹ بھرا، سارا میدان صاف۔ اب قرآن بولا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، گرا دیے گئے جادوگر۔ ابھی تک پہلے کافر تھے، جب موسیٰ پیغمبر کے چہرے کی چمک دیکھی، مسئلہ سمجھ آیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو سجدہ کس کو کرنا چاہیے تھا؟ یہی سوچنے والی بات ہے۔ دو پہلوانوں کی کشتی ہو تو شکست پہلوان کے سامنے مانی جاتی ہے۔ جہاں مقابلہ ہوا تو ظاہراً انہوں نے سجدہ تو حضرت موسیٰ کا کرنا چاہیے تھا، لیکن موسیٰ کا سجدہ نہیں کیا، کیونکہ حقیقت سمجھ گئے سجدہ کس کا کیا؟ رب العالمین کا۔ گرا دیے گئے، قالو، کہنے لگے آمنا برب العالمین، آمنا سجدے میں پڑھ کر کہتے ہیں۔ اب مسئلہ سمجھ آیا، ہم نے رب العالمین کو مانا۔ کون رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا رب۔ اب آیا فرعون تیش میں، وہ سامنے ہے، وہ سمجھ رہا تھا جس طرح پہلے ڈرتے رہے اب بھی ڈریں گے، پہلے میرے روک اب بھی میرے روک، لیکن مشرک کو یہ نہیں پتا ہوتا جب توحید دل میں اترتی ہے تو پھر دل کی دنیا میں انقلاب آتا ہے۔ ابھی 1 منٹ پہلے شرک تھا، اب شرک کی جگہ توحید کا انقلاب آیا۔ اب جب فرعون نے آنکھیں دکھائی آگے سے، انہوں نے بڑے پر اطمینان ہو کے جواب دیا، قالوا لا ضیرہ، قالوا لا ضیرہ، کہنے لگے فرعونہ کوئی پرواہ نہیں، لا ضیرہ، اب تیرے روب نکل گئے، تیرے ڈر نکل گئے، اب ہمارے اندر توحید آئی،
انا الی ربنا منقلبون، تو یہی کرے گا نا، مارے گا تو مر کے پھر کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنے رب کی طرف جانا ہے. الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. ہمیں یقین ہے ہمارا رب اس توحید کی برکت سے ہمارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور ہمیں یہ اعزاز ملے گا کہ اس پیڑ میں سے سب سے پہلے توحید کی تائید کرنے والے ہم بن جائیں گے. اول المؤمنین اس بارکہ میں یہ ہوتی ہے تائید توحید کی. ابن کثیر کہتے ہیں صبح کافر تھے، دوپہر کو مومن بنے، شام کو جنت میں پہنچ گئے. محنت اتنی ہوئی، شام کو جنت پہنچ گئے. صبح کافر، دوپہر کو مومن، شام کو جنت. یہ ہے وہ راستہ توحید کی تائید والا. انہوں نے بھی یہی کہا. انہوں نے جب آنکھیں دکھائیں، ٹائم ہو گئی ہے، آئندہ جمعہ جہاں سے شروع ہوگا آخر دعوانا